علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یعنی بدترین مخلوق روئے زمین پر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو کافر ہے اور ایمان نہیں لاتی۔ بدترین مخلوق روئے زمین پر وہ ہے جو کفر اختیار کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی۔ معلوم ہوا کہ کفر حیوانیت سے بھی بدتر ہے اور درندگی سے برتر، اور ایمان انسانیت کا ہدف ہے، انسانیت کا شرف ہے۔ ایمان ہمارا موضوع ایمان ہے، اور ایمان کا مصدر امن ہے، امان ہے، امانت ہے، جس کے معنی ہے طمانینۃ النفس و زوال الخوف، یعنی نفس کا اطمینان اور خوف کا زائل کر دینا۔ یہ امن کے معنی ہے، ایمان امن سے ہے۔ گویا جب کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں صاحب اطمینان ہوں، یعنی آپ کو مجھ سے کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں۔ اب جب یہ امن باب افعال میں آتا ہے تو ایمان تو یہ متعدی بنفس کی ہوتا ہے، تو اس وقت معنی حفاظت کے ہوتے ہیں، جیسے آمنت ہوں میں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور جب باقی صلے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں، جیسے آمنت باللہ میں اللہ کے وجود اور وحدانیت کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جب یہ ایمان لام کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم ان دو بشروں کی اطاعت کریں حالانکہ ان کی قوم خود ہماری اطاعت گزار ہے۔ تو ایمان کے معنی یہ ہے حفاظت کرنا، تصدیق کرنا، تائید کرنا، اور اطاعت کرنے کے مفہوم میں ایمان ہے، اور تصدیق کرنا، اطاعت کرنا اور محفوظ کرنا۔ اور شریعت میں ایمان کے معنی یہ تو لغت کے اعتبار سے تھا، اور شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہے التصدیق بالجنانی واقرار باللسانی وعمل بالارکان، یعنی شریعت میں اس کے معنی ہے کہ ہم دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں اور عمل سے اظہار کریں، یہ ہے ایمان کے معنی۔ ایمان روح کائنات ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ نباتات کی غذا جمادات، حیوانات کی غذا نباتات۔ اب انسان کے دو حصے ہیں، ایک عقلانی ایک جسمانی۔ جسمانی حصے کے 5 اجزاء ہیں، قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ۔ قوت لامسہ کی غذا نرم و نازک ملموسات ہے، قوت سامعہ کی غذا صدائے دلنشی ہے، قوت باصرہ کی غذا روشنی اور حسین و جمیل منظر ہے، قوت شامہ کی غذا نکہت و خوشبو ہے، قوت ذائقہ کی غذا لذیذ طعام ہے، دماغ کی غذا علم ہے، دل کی غذا محبت ہے، اور روح کی غذا ایمان ہے، جس کی تکمیل کا نام انسان ہے۔ تو یہ ہے ایمان روح کی غذا۔ جب کسی کو غذا نہیں ملتی تو حواس میں انتشار ہو جاتا ہے، نوجوان نسل اور یہ مغربی ممالک کی آوارہ نسل ہیپی جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ در بدر مارے پھرتے ہیں۔
یہ کس چیز کی تلاش میں یہ وہاں سے مشرق میں آ رہے ہیں، یہاں کون سی چیز ہے؟ ان کے ملک میں کیا کچھ نہیں، ان کے ملک میں لذیذ ترین خوراک ہے، حسین ترین پوشاک ہے، سواری کے لیے کار بھی ہیں، طیارے بھی، ریل بھی ہیں، سیارے بھی، تفریح کے لیے رنگین مناظر بھی ہیں، حسین مظاہر بھی، لبے نہر بھی ہے، بادئے گلفام بھی، وادیوں کی گل فروشی بھی ہے، نغمہ و گینا کا طوفان بھی، لذت بھی ہے، انبساط بھی، طرب بھی ہے، نشاط بھی، زندگی بھی ہے، رقصندگی بھی ہے، ترفگی بھی ہے، نغمگی بھی ہے، دل لگی بھی ہے، دلکشی بھی ہے، عیش و عشرت کا یہ طوفان، اور پھر یہ مضطرب انسان، سامان طرب کی یہ ارزانی، پھر دل کی یہ مہجوریاں، ساز و برق نشاط کی یہ فراوانی، پھر قلب کی یہ مجبوریاں، خوشیوں اور مسرتوں کی برسات، اور پھر یہ اشک باریاں۔ عالی وقار میں کہتا چلوں کہ آج کا انسان سائنس میں اتنی ترقی کر گیا ہے، چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، سمندروں کو پھاڑ دے، کائنات سے ننگو کمر زیری کہکشاں سر بسجود ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود بھی اس کے اندر سکھ پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اندر سے دکھی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آبا و اجداد سے آگے بڑھ گیا، لیکن روحانیت کے طور پر وہ نیچے گر گیا، اس لیے ہمارا معاشرہ جہنم بن گیا ہے۔ اور پروفیسر منگ فولڈ اپنی کتاب فیتھ آف لیونگ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے عصر حاضر میں نئی نسل پیدا کی ہے، عمدہ توانائی، خوبصورت بدن، جسم عالی، لیکن دل بالکل خالی، اور یہ مہذب وحشی حیوانوں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دل کا اطمینان اور دل کا سکون نہ ہی ایجادات کی افراد میں ہے، نہ ہی سائنسی ایجادات میں ہے، نہ دولت کی فراوانی میں ہے، نہ عشرت کی ارزانی میں ہے، نہ سرمایہ حسن میں ہے، نہ کاسہ جوانی میں ہے، نہ مال کے انبار میں ہے، نہ دولت کے خزانوں میں ہے، نہ پیمانوں کی دلکشی میں ہے، نہ میخانوں کی سرکشی میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ آن میں، نہ شاہی میں ہے، نہ شان میں، بلکہ اطمینان و سکون ہے ایمان میں۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ میرے آپ کے سننے میں کوئی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ تمام سامعین کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔